بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے ہے اور اسی واقعے سے ہے جو کل بیان ہوا تھا کہ کچھ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کو دیکھ کر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے ہدایت کے بڑے طلبگار رہتے ہیں اور ایمان کے اور اسلام کے، اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا ہر فرد ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے، تو یہودیوں نے اور یہودیوں کے ایک گروہ نے اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ آپ ہمارے حق میں، ہمارا فریق مخالف فلانے لوگ ہیں، اور چونکہ ہم اپنے برادری کے بڑے لوگ ہیں، آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں، چاہے صحیح یا غلط ہوں ہم، لیکن آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ہم ایمان کو قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت والا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کے اس فیصلے کی گزشتہ آیت میں تائید بھی فرمائی۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں اپنے حبیب سے اور حبیب کے واسطے سے پوری امت سے کہ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو ان کی خواہش کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کیا جائے گا، خواہشات کی پیروی نہیں کی جائے گی، بلکہ عدل کیا جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب غیر مسلم لوگ اسلامی حکومت کا حصہ بن کر اسلامی حکومت کے تحت رہ رہے ہیں اور وہ بخوشی اپنا فیصلہ اسلامی ریاست کے قاضی سے کرانے جائیں، تو اسلامی ریاست کے قاضی کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان قاضی انصاف کے ساتھ بغیر مذہب دیکھے لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرے گا، اور ایسی صورت میں عام ملکی قانون کے اعتبار سے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ جو ملکی قانون ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا قاضی۔ ہاں البتہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست کا حصہ ہے اور ان کے خالص مذہبی معاملات ہیں، مثال کے طور پر ان کی عبادتیں، مثال کے طور پر ان کے نکاح جو ان کا مذہبی معاملہ ہے،
یا ان میں جدائیگی کی کسی طرح کی بات ہے یا وراثت کی بات ہے، تو مسلم قاضی ان کے درمیان فیصلہ نہیں کرے گا ان کے مذہب کے اعتبار سے، بلکہ ان کے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مذہبی معاملات کا فیصلہ اپنے مذہبی لوگوں سے کرائیں گے۔ یہ اسلامی ایک قانون ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہ رہا ہے تو اس کو، اور اس نے اپنے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کا وعدہ اپنی حکومت سے لے رکھا ہے، چاہے وہ اسلامی حکومت ہے، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اگر معاملات ملکی اعتبار سے ہیں تو انصاف کا فیصلہ مذہب کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ ملکی قانون وہاں کا جو قاضی ہے اس اعتبار سے کرے گا۔ ہاں البتہ اگر ان کے مذہبی معاملات ہیں تو مذہبی معاملات کا فیصلہ مسلم قاضی نہیں کرے گا، بلکہ وہاں کے جو ان کے مذہب کے پیشوا ہیں کہ کس طرح سے جدائیگی ہو اور وراثت میں ان کے ہاں کیا قانون ہے، وہ اس اعتبار سے اپنے مذہبی پیشواؤں سے اس کا فیصلہ کرائیں گے۔ اسلامی ریاست میں ان کو یہ آزادی حاصل ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا۔ بہرحال یہاں آیت میں تو چونکہ یہ حکم عام ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، پھر اللہ نے اسی مضمون کی طرف، یہودیوں کے مضمون کی طرف بات کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا فیصلہ، ہر گناہ کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا ہی، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کی سزا ملا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے کو اصل جو ان کے کرتوت ہیں اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو آخرت میں دے گا ہی، لیکن بعض گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ان کے عہد شکنی اور سازشوں کا پردہ فاش اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کیا تھا، اور ان کی بدعہدی کی وجہ سے، وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ان کو ان کے وطن سے جلا وطن کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا اور بعض سزائیں ملی۔ اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں دوسری آیت میں یا پہلی آیت کے آخر حصے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ہم حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، یعنی انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، لوگوں کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے۔ وہ آئے تھے یہ پیشکش لے کر کہ ہم ایمان قبول کر لیں گے اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال کر انصاف کے تقاضے سے ہٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ انصاف کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اس پر اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو، یعنی اگر آپ نے انصاف کیا اور وہ ایمان نہ قبول کریں تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض گناہوں کی پکڑ
دنیا میں آتی ہی ہے، جیسا اللہ نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر، لوگوں کو مال دیکھ کر انصاف نہ کیا جائے، نا انصافی کی جائے؟ اللہ نے فرمایا یہ تو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، آپ سے پہلے ہوتا تھا۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟